آپ کے ادارے کا آپ کا بہت شکریہ کہ مجھے اس لائق سمجھا کہ میں یہ بات کر سکوں۔ تو میں نے جو تعلیم حاصل کی اس کے بعد پھر مجھے یو این او کا ایک ذیلی ادارہ ہے جسے ایف اے او کہتے ہیں، فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن، تو انہوں نے 1995 کے اندر مجھے ایڈیبل آئل پروڈکشن کے اندر، خوردنی تیل کی پروڈکشن کے اندر مجھے عالمی اعزاز سے گولڈ میڈل سے نوازا۔ پھر میری گائے نے لائف سٹاک کے اندر دودھ کی پیداوار میں پاکستان میں ٹاپ کیا، اور اس نے 52 لیٹر دودھ پر ڈے دیا، 52 لیٹرز پر ڈے، اور اس نے ملک کے اندر جو ہے نا وہ ٹاپ کیا۔ اس کے اوپر مجھے عالمی ادارہ خوراک و زراعت ایف اے او نے مجھے دوسرا گولڈ میڈل دیا۔ پھر اس کے 2 سال بعد 2007 میں میرے اپنے وطن کو بھی خیال آیا، اور میرے وطن نے مجھے سب سے بڑا اعزاز تمغہ امتیاز جو ہے نا وہ عطا کیا۔ اور انہی دنوں کچھ بھی نہیں، اب ممبر پارلیمنٹ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی پبلک نمائندہ بھی نہیں، میں وزیر لائف سٹاک جو ہے وہ پنجاب کے اندر میں بنا۔ اس کے بعد حکومت پنجاب نے میاں شہباز شریف صاحب نے مجھے چیئرمین پنجاب ایگریکلچر اینڈ میٹ کمپنی بنا تو دیا، لیکن یہ نہ پوچھا کہ بھئی اب اس کے بعد کرنا کیا ہے۔ تو ہمیں جو ہے میں نے تمام عہدے جو ہے وہ میں نے انجوائے کیے، مجھے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، لیکن وہ کسی بات کے اوپر جو ہے حکومت نے عمل نہیں کیا۔ اگر عمل کرے تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم دنیا سے ایکسل کر سکتے ہیں، کسی ایک ملک سے نہیں، کیونکہ ہمارے پاس پھر وہی بات کہ 0 فٹ الٹیٹیوڈ سے 29,000 فٹ کا ویریئنٹ جو ہے نا وہ موجود ہے، اور ہر فٹ کے اوپر دنیا کی اس ٹیمپریچر کے اوپر جو چیز پیدا ہو رہی ہے، وہ بھلے سائبیریا ہو، وہ الاسکا ہو، وہ کینیڈا ہو، وہ ساؤتھ امریکہ ہو، وہ ساؤتھ افریقہ ہو، وہ آسٹریلیا ہو، وہ نیوزی لینڈ ہو، وہ یہاں پیدا کی جا سکتی ہے۔ ہم سب کچھ پیدا کر سکتے ہیں، اور دنیا کے اندر تمام انڈسٹری ترقی جو کر رہی ہے، تو وہ سب کچھ اپنی جگہ پہ بہت اچھا ہے۔ کاریں بن رہی ہیں، موٹر سائیکلز بن رہے ہیں، انڈسٹریل پروڈکٹس جو ہیں وہ بن رہی ہیں، لیکن میں وضاحت کر دوں کہ 8 ارب کی جو انسانی آبادی ہے وہ روزانہ زراعت کھاتی ہے اور لائف سٹاک کھاتی ہے، اور اسی کے اوپر زندہ رہتی ہے۔ اس کی ذمہ داری ہم کیوں نہ لے لیں کہ ہم ان کو وہ چیزیں خوراک بھی پیدا دیں گے، اور لائف سٹاک کی پروڈکٹس جو ہے نا وہ ہم پیدا کر کے جو ہے نا ان کو دے دیں گے۔ دنیا اب مشین میکنائزیشن کو کرتے ہوئے امریکہ کی 1.5% آبادی جو ہے وہ اس وقت کھیتی باڑی کرتی ہے، باقی مشینیں کام کرتی ہیں۔ جرمنی کی 0.9% آبادی کھیتی باڑی کرتی ہے، باقی مشینیں کرتی ہیں۔ تو اور دنیا اب اس کام کو چھوڑنا چاہتی ہے، وہ کہتی ہیں کوئی اور اگر کر لے تو ہم پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، تو ہم کیوں نہ وہ کر لیں۔ ہمارے پاس وہ وسائل، وہ زمین، وہ حالات، وہ موسم، اور پھر وہی بات کہ دنیا کی 2/3 آبادی ہمارے گرد جو ہے نا وہ کھڑی ہے، تو ہم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برخردار آپ نے میرے سے سوال پوچھا کہ فیڈ لاٹ فیٹرنگ، پہلے تو پورے ملک کو اور ہماری عوام کو یہ بتائیں کہ فیڈ لاٹ فیٹرنگ ہوتی کیا ہے۔ فیڈ خوراک، لاٹ ایک تعداد، مقدار، اسے لاٹ کہتے ہیں۔ ویسے تو اسلحے کی کسی اس کو تعداد کو لاٹ کہتے ہیں، لیکن ہر اس چیز کو لاٹ کہتے ہیں جو اکٹھی ایک جگہ کے اوپر اکٹھی کی جا سکے۔ اور یہ فیڈ اس لاٹ کے لیے، کس لیے؟ گوشت کے لیے، فیٹننگ۔ اور اس روئے زمین پر یہ کم ترین دورانیے کا بزنس ہے، جسے شروع کرنے سے ختم کرنے تک، اختتام تک، یا انگریزی میں جیسے کہتے ہیں کمیشننگ تک، یہ 90 دن کا دورانیہ ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا بزنس نہیں ہے جو آپ 90 دن کے اندر شروع سے اختتام تک آپ اتنے کم دورانیے میں آپ اس کو تکمیل دے سکیں۔ اسے کہتے ہیں فیڈ لاٹ فیٹرنگ۔ اسے انگریزی میں کہتے ہیں اے پری ریکویزٹ فار کوالٹی میٹ اینڈ پروڈکشن۔ پری ریکویزٹ کا مطلب آپ کو میں سمجھا دوں تو آپ کی ساری بات سمجھ آ جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ آپ کسی ایڈمیشن کے لیے جاتے ہیں فرسٹ ایئر کے لیے، تو جو ایڈمیشن سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ جی بغیر دیکھے ہوئے، اور کہتے ہیں برخردار اپنا سرٹیفکیٹ میٹرک کا جو ہے نا وہ آپ دکھا دیں۔ تو فرسٹ ایئر کے داخلے کی جو پری ریکویزٹ ہے
وہ میٹرک کا وہ سرٹیفکیٹ ہے۔ تو آپ کہیں کہ نہیں میرے پاس میٹرک کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، تو یہ جواب دے گا کہ پھر بابا کوئی اور راستہ ڈھونڈو۔ تو کہیں بھی جاؤ گے تو آپ کو فرسٹ ایئر کے داخلے کے لیے آپ کو میٹرک کا سرٹیفکیٹ دکھانا پڑے گا۔ جب آپ دنیا میں گوشت بیچنے کے لیے جائیں گے تو آپ سے سرٹیفکیٹ مانگا جائے گا کہ جی فیڈ لاٹ پیٹنٹ ہے، کس فیڈ کی رجیم کے اوپر یہ 90 دن پلے ہیں، پانی کی کوالٹی کیا تھی، اس کا بستر، اس کی ہاؤسنگ، اس کا شیڈ، اس کا ٹمپریچر وہ کیا تھا، اور کیا یہ کاسٹریٹڈ تھے، خصی تھے یا وہ دوسرے تھے، اس کی علیحدہ قیمت ہے، اس کی علیحدہ قیمت ہے، اس کا وزن کیا تھا، اور اس کی جو ویکسینیشن ہے اس کا چارٹ کدھر ہے اور کس ویٹرنری ڈاکٹر سے وہ سرٹیفائیڈ ہے۔ اس کے بعد آپ کے لیے پوری دنیا کی پوری گوشت کی مارکیٹ، وہ بھلے حلال کی ہو یا گوشت کی ہو، وہ آپ کے لیے کھل جائے گی جب آپ یہ تینوں چاروں پانچوں چیزیں ان کو مہیا کر دیں گے۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ لائف سٹاک کی اہمیت یہ ہے کہ اس وقت ہماری لفظ جو ایگریکلچر ہے اس کے اندر فصلات ہیں، اور اسی کے اندر ہی بشمول لائف سٹاک ہے پاکستان کے اندر۔ دنیا میں شاید علیحدہ ہو یا نہ ہو، مجھے اس چیز کا نہیں معلوم، گو کہ میرا اس کا ایکسپوجر ہے۔ فیڈ لاٹ فیٹرنگ کی جو ٹریننگ ہے وہ میں نے ہیرس رینچ کیلیفورنیا یونیورسٹی کے جو فارمز تھے امریکہ کے اندر، کیلیفورنیا کے اسٹیٹ کے اندر، وہاں سے میں نے یہ تربیت حاصل کی، لیکن اس کی کوئی ڈگری نہیں ہے، گو کہ میری ادروائز فارم میکنائزیشن ڈگری ہے، لیکن اس کے اوپر میری تربیت ہے، اور موقع کے اوپر موجود میں نے چیزیں دیکھی، اور میں نے چند لمحوں میں ہی ان کو دیکھ کے پا لیا کہ کرنا کیا ہے اور کیسے کیا جا سکتا ہے۔ جانوروں کو آپ صرف 90 دن کے اندر ایک خوراک پہ پالتے ہیں، ایک پانی کے آر او سے پیدا شدہ پانی آپ اس کو دیتے ہیں۔ آر او کا پانی جو ہے ریورس آسموسس والا، اس لیے کہ جب تک اس کو لو پارٹس پر ملین کے اندر آپ پانی کو صحیح معنوں میں جانور کو یا انسان کو نہیں کھلائیں گے، نہیں پلائیں گے، تو اندر جو خوراک ہے وہ ہضم نہیں ہو سکے گی۔ ہارڈ واٹر دیں گے تو وہ ایز اٹ از جو ہے وہ پخانے میں یا گوبر کے اندر جو ہے نا وہ نکل جائے گی۔ لہٰذا پانی صحیح ہو، اس کا بستر صحیح ہو، اس کا ٹمپریچر صحیح ہو، اس کی رہائش صحیح ہو، اس کا وہ کمپاؤنڈ صحیح ہو جہاں وہ زیادہ بھاگ دوڑ نہ سکیں۔ اگر بھاگیں دوڑیں گے تو وہ تو جو خوراک ہے وہ ساری اسی کے اندر ہی ضائع ہو جائے گی۔ تو ایک میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ ہم سب ایک چیز کو دیکھتے ہیں سارے بحیثیت انسان کہ جی ایک فلاں شخص جو ہے نا وہ مالدار ہے، جو مالدار ہے۔ آج تک ہمارے ذہن میں ایک ہی پیمانہ ہے کہ جی مالدار کون ہوتا ہے؟ مالدار وہ ہوتا ہے جس کے پاس بہت سارا مال ہو، جس کے پاس بہت سارے پیسے ہوں، اور وہ مالدار کہلاتا ہے۔ نہیں، برخدار اس طرح نہیں۔ مالدار وہ ہے جو مال کی داری کرتا ہو، جو مویشیوں کی داری کرتا ہو، اس کی دیکھ بھال کرتا ہو، اسے مالدار کہتے ہیں۔ فلاں شخص مالدار ہے۔ افریقہ کے اندر انسان کی امارت کا ایک ہی پیمانہ ہے کہ اس کے پاس مال کتنا ہے، اس کے پاس مویشی کتنے ہیں، اور اس کو مالدار کہتے ہیں۔ ہم نے یہاں مالدار جو ہے وہ پیسے والے کو جو ہے وہ بنا دیا۔ چلے، ہمارے پاس مالدار نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ ہمارے پاس بس ایک ہی جانور جو دروازے کے باہر بندھا ہوا ہے، وہ 3-4 لیٹر وہ گائے جو ہے وہ دودھ دیتی ہے، بھینس دودھ دیتی ہے، 2 لیٹر 3 لیٹر تو میری اپنی بکریاں جو ہے وہ دودھ دیتی ہیں، 5 لیٹر تک تو ناچی بکریاں میری جو ہے نا وہ دودھ دیتی ہیں۔ تو ہمارے ہاں پاکستان کے اندر ہماری گائے اور ہماری بھینسیں، ان کی اوسط پیداوار دودھ کی وہ 3 لیٹر ہے۔ اور خیر حکومت پاکستان کے تمام جو نمائندے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر دودھ کی پیداوار میں چوتھے نمبر پر ہیں۔ خیر میں نے ابھی چند دن پہلے فوڈ سیکورٹی کے منسٹر صاحب جو میرے قابل احترام دوست بھی ہیں، میں نے ان سے کہا کہ آپ اس کو چوتھے نمبر پہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ کہیں کہ جی ہم دنیا میں دودھ کی پیداوار پہ پہلے نمبر پہ، کیونکہ چوتھا نمبر بھی جھوٹ ہے تو پہلا نمبر جھوٹ ہوگا، جھوٹ ہو تو پھر اچھا سر کا تو ہو، اچھا تو ہو۔ آپ کہیں جی ہم پہلے نمبر پہ۔ مثلاً میں آپ کو ذرا سمجھاتا ہوں، یورپ کے 36 ممالک ہیں، اور یہ اعداد و شمار اگر کوئی اس کو چیلنج کرے تو میں وہ چیلنج ہونے کے لیے
تیار ہوں آپ کی وساطت سے، کیونکہ آپ کا چینل ہے۔ تو یہ یورپ کے 36 ممالک ہیں جو یونین کے ہیں، 36 ہیں یا 35 ہیں، چلیں 36 ہیں۔ ان 36 ممالک کی دودھ کی اوسط پیداوار 40 لیٹر فی جانور یومیہ ہے، اور اس کے اندر جرمنی الون، اکیلا جرمنی کے جو دودھ کی پیداوار ہے وہ 60 لیٹر فی جانور یومیہ ہے۔ ہمارے پاکستان کی اوسط پیداوار فی جانور اچھے جانوروں کی 7 سے 8 لیٹر یومیہ ہے، اور ملکی سطح کے اوپر ہماری پیداوار 3 لیٹر یومیہ ہے۔ اور ہم دعوے دار ہیں کہ پچھلے 75 سال سے ہمارا ایک ہی دعویٰ ہے کہ جی ہم دنیا میں چوتھے نمبر پہ دودھ کی پیداوار پہ ہیں، اور شاید پہلے نمبر پہ خشک دودھ کی امپورٹ پہ ہے۔ تو پھر وہ خشک دودھ والا ڈرامہ جو ہے وہ کہاں آپ کور کریں گے؟ اتنا دودھ جو خشک منگا رہے ہیں، اگر ہم چوتھے نمبر پہ ہی ہیں تو ہمیں تو بلکہ ایکسپورٹ کرنا چاہیے۔ خیر، مالدار میں نے آپ سے جو ہے نا وہ ذکر کیا، اس کی اہمیت کا عالم یہ ہے جانوروں کا یا مویشیوں کا۔ میں آپ سب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج صبح اور روزانہ ناشتے کے اندر آپ سب نے صبح ناشتے کے اندر آپ نے کیا کھایا؟ کیا وہ چیز کھائی جو لائف سٹاک نہیں تھی؟ محمد یہ وہی کاپی ہے جو وہاں پڑی تھی ہم سب نے، اور ہر جس کو تھوڑا سا چیز میسر ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے مکھن، اس میں لازم ہے ملزوم ہے کہ جی ناشتے کے اندر مکھن ہو، مکھن آپ نے کھایا۔ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ لائف سٹاک سے ہٹ کے آپ نے کیا کھایا صبح ناشتے کے اندر۔ مکھن کھایا آپ نے، گھی کا اس کا لازم و ملزوم آپ نے کھایا، بیف سٹیکس جو ہے نا، سٹیکس جو ہے نا وہ کھائے آپ نے، قیمہ آپ نے کھایا، گردے کلیجی آپ نے کھائی، دودھ آپ نے پیا، چائے آپ نے پی، ان گنت ذائقہ کے انڈے جو ہے وہ آپ نے وہ کھائے، دہی آپ نے کھائی یا پی، لسی آپ نے پی، اوجھری آپ نے کھائی، سری پائے، لاہور والوں کے منہ میں پانی آ گیا ہوگا، سری پائے نہاری آپ نے کھائی، کلیجی آپ نے کھائی، آملیٹ آپ نے کھایا، کریم ملائی آپ نے کھائی، پراٹھا آپ نے کھایا، چلے نہاری آپ نے کھائے۔ تو یہ بتائیں کہ اس کے اندر کون سی چیز ہے جو لائف سٹاک کے ہٹ کے ہے، اور اس کی طرف ہماری کوئی توجہ بھی نہیں ہے۔ اور زراعت کے، ایگریکلچر کے لفظ کے اندر ہمارے ملک میں نے پہلے بھی ذرا سی بات کی، یہ لائف سٹاک بشمول ہے۔ تو اس وقت جو حکومت کے اعداد و شمار ہیں، حکومت پاکستان کے بھی اور حکومت پنجاب کے بھی، وہ یہ ہیں کہ اتھینٹک ہیں۔ میں آپ کو مستند جو ہے اعداد و شمار دے رہا ہوں۔ ایگریکلچر کے اندر جو کنٹریبیوشن ہے لائف سٹاک کا وہ 63% ہے، اور باقی جو 5 فصلات ہیں جس کے اوپر ہم ناچ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے مکئی میں یہ مارکہ مار لیا، ہم نے کپاس کے اندر یہ مارکہ مار لیا، چاول ہم نے پوری دنیا کو جو ہے نا وہ بھر دیا چاول سے، اور ہم نے جو ہے وہ چینی ملک کی ضروریات سے کہیں زیادہ جو ہے وہ پیدا کر لی، اور گندم جو ہے وہ ہم ہر سال جو ہے نا وہ پیدا کر لیں۔ وہ پانچوں کی پانچوں فصلیں 37% اپنا حصہ اس کے اندر ڈال رہی ہیں۔ الون لائف سٹاک 63% جو ہے نا وہ اپنا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں، اور جس کی طرف حکومت یا کسی بھی ادارے کی زیرو اس کے اندر جو ہے وہ توجہ ہے۔ اس لیے زیرو توجہ ہے، یہ لائف سٹاک ہے، ذہن میں رکھنا یہ ڈیڈ سٹاک نہیں ہے، یہ لائف سٹاک ہے۔ یہ روزانہ پانی مانگتا ہے، بستر مانگتا ہے، ٹمپریچر ریگولیشن جو ہے نا وہ مانگتا ہے، خوراک مانگتا ہے، میڈیکیشن مانگتا ہے، ہسبینڈری مانگتا ہے، اور یہ مانگتا ہے کہ میرا انسانوں کی طرح خیال کرو، کیونکہ تمہارے اندر تو صلاحیت ہے نا آزاد ہونے کی، مجھے تو ایک تو باندھ کے رکھا ہوا ہے تو میرا خیال بھی نہیں کر رہے، تو ظاہر ہے اس کا یہ حق تو ہے۔ اس لیے اس کو ہم ہر وہ کام نہیں کرنا چاہتے جس کے اندر ہمیں کام کرنا ہو۔ تو فصلیں ٹھیک ہے، آج پانی نہیں دیا تو 10 دن بعد دے دیں گے، حکومت کو شکایت کریں گے کہ جی پانی نہیں تھا، لیکن جانور تو آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ آج پانی مجھے جو ہے نا وہ خوراک نہیں دی تو وہ شام کو مر جائے گا۔ مر نہیں جائے گا تو آپ کے لیے کہیں زیادہ پرابلمز پیدا کرے گا، جو آپ کے لیے
قابل برداشت جو ہے وہ نہیں ہوں گے۔ اور زراعت کی جو فصلات ہیں وہ روز بروز جو ہے وہ اب تباہی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہیں۔ ہم نے مجھے معاف کریں گے کیونکہ ایگزیکٹ تو 14.7 ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے 15 ملین گانٹھیں کپاس کی پیدا کی، اور اسی ضلع وہاڑی کے اندر اس نے ٹاپ کیا پورے ملک کے اندر۔ پورے صوبہ سندھ نے 13 لاکھ گانٹھیں پیدا کی، اور صرف وہاڑی کی چھوٹی سی ضلع نے اسی سال 17 لاکھ گانٹھیں پیدا کی۔ تو پورے صوبہ سندھ نے 13 لاکھ گانٹھیں پیدا کی، اور اس وقت پورے ملک نے جو ہے نا وہ 50 لاکھ گانٹھیں پیدا کی، خدا کے واسطے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے جو خوردنی تیل کا جو بل ہے وہ ہر سال جو ہے آسمان کی طرف جو ہے نا وہ چھونے کی طرف جو ہے نا وہ جا رہا ہے۔ تو وہ ہم کپاس جو ہے وہ کافی سارا حصہ اس کے اندر اپنا ڈالتی تھی بنولا، تو وہ کم ہو گیا ہے، تو ہم اب اور زیادہ جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ پھر وہ اس کے اندر جی ایم اوز آ گئی ہیں، کپاس کے اندر جو ہے یہ راؤنڈ اپ ریڈی آ گئی ہے، تو یہ پرابلم پیدا کریں گے کہ جی اس کے اثرات جو ہے وہ گھی میں آ رہے ہیں اور پھر انسان کے اندر آ رہے ہیں۔ وہ بعد کی بات ہے جب ہم اس کی پیداوار اور زیادہ کریں گے۔ چلیں، گوشت جو آپ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں وہ صرف گوشت نہیں ہے، اس کے اپنے پیمانے ہیں، اور ان پیمانوں کے اوپر اگر آپ پیدا کریں گے تو دنیا میں آپ کی مارکیٹ ہوگی، اور اگر ان پیمانوں پہ پیدا نہیں کریں گے تو پھر وہ گوشت نہیں ہوگا، وہ ایک نہ کھانے والا گوشت ہوگا۔ میں وہ لفظ ہمت کی ہے میں نے وہ کہنے کی، لیکن میں نہیں کہہ پایا، وہ اچھا نہیں لگتا۔ وہ ہم گوشت نہیں کھا رہے، پتہ نہیں کیا کھا رہے ہیں۔ مثلاً کہ اس گوشت کی جو ہے وہ پی ایچ جو ہے وہ کیا ہو، اس کے اوپر جو چربی ہے اس کا کور کتنا ہو، اس کی موٹائی کتنی ہو۔ جب آپ دنیا میں مارکیٹنگ کے اندر جائیں گے، کنفارمیشن اس جانور کا جب وہ ذبح ہو جاتا ہے تو اس کا گول مٹول پن کتنا ہو، ایسے لگے جیسے شاید ایک پوری لکڑی جو ہے وہ گوشت کی بنی ہوئی ہے، تاکہ ہر طرف سے اس کے اوپر موٹائی اس کی برابر ہو۔ پھر جب آپ فیڈ لاٹ فیٹرنگ کے اندر جانور کو آپ لے آتے ہیں تو جانور کو عمومی طور کے اوپر تقریباً 45-55 کے اوپر جو ہے وہ گوشت اور ہڈیاں آتی ہیں، کہ ہڈی 45% ہوتی ہے اور 55% گوشت ہوتا ہے۔ جب آپ اسے فیڈ لاٹ فیٹرنگ کے اندر آتے ہیں تو ہڈی وہی کھڑی رہتی ہے، اس کے اوپر گوشت چڑھتا ہے، تو آپ 65 اور 75% کے اوپر آپ چلے جاتے ہیں کہ آپ کا گوشت 75% نکل رہا ہوتا ہے، اور ہڈی وہی 35 اور 45 کے اوپر جو ہے نا وہ کھڑی ہوتی ہے۔ تو اس میں پھر اس کے بعد آپ کے پاس میٹ گوشت کا جو دنیا میں جب آپ پیمانے پہ جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ گوشت کا کلر کیا ہے، وہ ایک پیمانہ ہے، وہ ایک سٹینسل ہے، وہ ایک فارمیٹ ہے کہ جب آپ وہ کلرز اوپر رکھتے ہیں تو وہ جو ایبسولوٹ میچ کر جاتا ہے کلر، تو وہ آپ ایکسپورٹر کو بتاتے ہیں کہ جی گوشت کا کلر جو ہے وہ فلاں سلائیڈ ہے، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، ڈن ہو گیا، سمجھیں آپ کا گوشت ٹھیک ہے۔ پھر آپ فیٹ کلر کو دیکھتے ہیں، پہلے میں نے فیٹ موٹائی کی بات کی تھی، اب میں فیٹ کلر کی بات کر رہا ہوں۔ فیٹ کا کلر کیا ہے؟ رب آئی ایریا، جو چانپ اور پٹھ جسے کہتے ہیں، اس کے ایریے کے موٹائی سٹینسل کے اوپر جو ہے نا وہ کیا ہے؟ بیک فیٹ تھکنس ہے، جہاں کسائی جو ہے وہ واپس جا کے پیچھے پٹھ کے اوپر ہاتھ مارتا ہے، اس کی فیٹنس پیمانے میں کتنی ہے، ہاتھ کے نیچے نہیں، پیمانے میں کتنی ہے، اور ماربلنگ کتنی ہے، جو آخری پیمانہ ہوتا ہے کہ گوشت کے ہر مچھلی جسے مسل کہتے ہیں انگریزی کے اندر، ہر مچھلی کے اندر درمیان میں اس کی چربی کتنی ہے، کیونکہ آپ کو کھانے کے اندر کرنچ وہی دیتی ہے جو وہ چربی ہوتی ہے، تو وہ کتنی ہے۔ وہ جب آپ فیڈ لاٹ فیٹرنگ کرتے ہیں 90 دن یا 85 دن کے اندر، تو وہ گوشت کے اندر اس طرح نظر آتی ہے جیسے ستاروں کی جگمگ 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 نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ہر مچھلی کے بعد جو ہے وہ چربی ہے، پھر ہر مچھلی کے بعد، اور پھر وہ آدھا ملی میٹر کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کو مچھلی کے بعد، یہ کوئل بول رہی ہے آپ کو اچھی لگے گی، تو ظاہر ہے جب باغ میں بیٹھیں گے تو یہ پرندے آپ کو بولتے ہوئے جو ہے نا وہ نظر آئیں گے۔ اور اس کے بعد کنفارمیشن کا میں نے آپ سے ذکر کر لیا، میں نے اس کو ماربلنگ کا کہا کہ اصل جو گوشت ہے وہ ہے ہی ماربلنگ، رب آئی ایریا اس کا سٹینسل جو ہے وہ کتنا ہے، بیک فیٹ تھکنس کا جو ہے وہ سٹینسل کتنا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات، یہ بزنس جب ہوگا تو
دیہات کے اندر جو اصل پرابلم ہے ہمارے ملک کا، ہماری بہت ساری 66% آبادی جو ہے وہ کھیتی باڑی سے منسلک ہے اور وہ کھیتوں میں رہتے ہیں، تو وہاں عورتوں کے پاس یہ جانور کا جو شعبہ ہے، خواتین کے پاس جو ہے وہ ہوتا ہے، وہ بکریاں وہ پالتی ہیں، کٹے پالتی ہیں، بچھڑے پالتی ہیں، اور وہ چھوٹے چھوٹے میمنے، گھٹے، دمبے یہ والی وہ پالتی ہیں، تو یہ انہی کا وہ ذریعہ معاش ہوتا ہے، جو انہوں نے ظاہر ہے وہ بچیوں کے لیے جو ہے چار کپڑے خرید رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے انہوں نے جو ہے وہ چار پیسے بنانے ہوتے ہیں، تو یہ ان کو ہم جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کریں گے کہ وہ ہمیں کیا. اب بات آ گئی، میں آہستہ آہستہ لے کے آیا اس کی اہمیت کو فیڈ لاٹ فیٹنگ کے اوپر، اور میں نے آپ کو اس کو اچھے طریقے سے یہ سمجھایا کہ جی جب آپ فرسٹ ایئر میں داخلے کے لیے جائیں گے تو آپ کو سرٹیفکیٹ دینا پڑے گا کس چیز کا، میٹرک کا، کہ جی میں نے میٹرک جو ہے اچھے یا برے نمبروں میں جس میں بھی ہے میں نے یہ پاس کر لی. جب آپ فیڈ لاٹ فیٹرنگ کی کوالیفیکیشن اتھینٹک، ڈیولی اتھینٹک بائی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن، تھرڈ پارٹی وہ دنیا کے اندر موجود ہے، تھائی لینڈ میں بھی ہے، ایجپٹ میں بھی ہے، سوئٹزرلینڈ کے اندر بھی ہے، یہ وہ پارٹیز ہیں جو آپ کے اس فارم کو اتھینٹک کرتی ہیں کہ یہ فیڈ لاٹ فیٹرنگ ہے. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فیڈ لاٹ فیٹرنگ کے اندر جانور کتنے ہو گئے. میں ابھی نیپا میں اس میں ہمارے آفیسرز کو میں پڑھا رہا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ ایک فیڈ لاٹ فیٹرنگ کا فارم کتنے ان کا ہوگا. آپ دونوں برخوردار بھی بیٹھے ہیں کہ فیڈ لاٹ فیٹرنگ کا تعداد کتنی ہوگی ایک فارم کے اندر. خیر وہ ظاہر ہے وہ افسران تھے، وہ ایک اعلیٰ تربیت، پڑھے لکھے اور CSS کر کے، تو چپ کر کے بیٹھے رہے. تو خیر میں تھوڑا سا خفا ہوا. میں نے کہا آپ یہ نہ سمجھے کہ میں مذاق کر رہا ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک فیڈ لاٹ فیٹرنگ کا ایک فارم کا کیا سائز ہونا چاہیے. میں نے کہا جی میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں، کیونکہ آپ ظاہر جانور تو نہیں پالتے، آپ یہ کیا بتائیں گے کہ 1000 جانور، 2000 جانور، 3000 جانور، 4000 جانور. تو ایک سندھی افسر ماشاءاللہ وہ بیٹھا تھا، یقیناً وہ کسانوں کے خاندان سے آیا ہوگا. اس نے کہا سر 5000 جانور. تو میں نے کہا اچھا کیا تو کم از کم آپ نے جمود توڑا. لیکن وہ دوسری طرف ایک ینگ آفیسر مدثر وحید جو اس وقت ہمارے سیکریٹری وائلڈ لائف ہیں، اس نے کہا سر 100,000 اینیملز، 1,00,000. میں خیر اس سے میں نے شاباش اس لیے دی کہ کم از کم تم نے جرت کی کہ جی 1,00,000 جانور. میں گیا اس کے پاس، اس کا میں نے ماتھا پکڑ کے میں نے چوما، اسے میں نے شاباش بھی دی. ماحول بھی بڑا خوشگوار ہو گیا. تو خیر میں واپس آتے ہوئے میں نے یہ کہا کہ آپ دونوں غلط ہیں، اور جو سب سے کم جو ایک فارم سائز ہے وہ 1.5 جانوروں کا ہے. تو جب آپ 1.5 جانور آپ کے پاس ہوں گے تو یہ 100 دن کے دورانیے کے اوپر فرض کیا میں نے، پہلے نویدن کہا، بار بار نویدن کہا. جب آپ 100 دن کے دورانیوں کو تھوڑا سا کہہ دیں گے سمجھانے کے لیے، تو آپ روزانہ مذبح خانہ میں صرف 1500 جانور ذبح کریں گے. جب آپ 1500 جانور ذبح کریں گے تو 100 سے ضرب دے لیں، 1.5 جانور ہو جائیں گے. سمجھ آ گئی ہے نا آپ کو؟ اچھا اب آپ 1500 جانور ایک بہت ہی معمولی نمبر ہے، بہت ہی معمولی نمبر ہے. دنیا کی 8 ارب آبادی ہے، 8 ارب آبادی ہے، 24 کروڑ ہماری آبادی ہے. اور دنیا میں جو لوگ، جن ممالک میں لوگ گوشت کھا رہے ہیں، وہ ہمارے جیسے غریب ملک کے اندر ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ جی ہم تو گوشت کے علاوہ کھاتے کوئی نہیں ہے، تو گوشت جب کم ہو جاتا ہے تو پھر پتہ نہیں ہم شاید بندے کھانا شروع کر دیتے ہیں. ہم اتنا مطلب ہے گوشت کھاتے ہیں نہیں، ہم گوشت کھاتے نہیں ہیں. جو دنیا کے اعداد و شمار ہے وہ ہم 15 کلو گرام گوشت پر کیپیٹا کھاتے ہیں پر ایئر. اوسط آبادی کے اوپر اگر آپ پھیلائیں تو ہم گوشت 15 کلو گرام پر کیپیٹا ایک انسان ایک سال میں کھاتا ہے. جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، اسے کینیڈا لے لیں، آپ اس کو امریکہ لے لیں، ساؤتھ امریکہ کے اندر کچھ ممالک لے لیں، آسٹریلیا لے لیں، یورپ کے ان گنت ممالک لے لیں، حتیٰ کہ ہمارا یا ساتھ کویت کو لے لیں، تو یہ 119 کلو گرام پر کیپیٹا گوشت کھاتے ہیں پر پرسن، بمقابلہ 15 کلو گرام. آپ کہیں کہ ہم گوشت کھاتے ہیں، ہم تو کھاتے نہیں. لیکن میں معذرت کے ساتھ، اور میں تاکہ کسی کو شک و شبہ نہ رہے، وہ 119 کلو گرام کے اندر ضروری نہیں ہے کہ حلال ہوں، اس میں حرام بھی ہے، اس میں پورک بھی، سور بھی گوشت کھاتے، لیکن گوشت اس طرح جو ہے نا وہ کھاتے. تو لیکن کویت 119 کلو گرام وہ حلال گوشت کھاتے.
تو گوشت تو ہم کھاتے ہی نہیں ہیں، اور جب امارت کا پیمانہ کسی انسان کا بھی ذرا بھی بڑھتا ہے، وہ سب سے پہلے اپنے کھانے کے اوپر جو ہے وہ انویسٹ کرتا ہے، اور اپنی خوراک کے اوپر جو ہے وہ بہتر خوراک کے اندر، بہتر خوراک کا مطلب گوشت ہی ہوتا ہے۔ تو دنیا کے اندر اس وقت جو ہے وہ حلال گوشت کی جو تجارت ہے، آپ برخوردار آپ دونوں اور آپ کا جو ادارہ جہاں سے آپ آئے، مجھے بنیادی طور پہ اسٹارٹ کے اندر ہی شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا کہ آپ کا بہت شکریہ کہ مجھے اس لائق سمجھا کہ میں آپ سے جو ہے وہ بات کر سکوں۔ تو اور آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کو اس کو اجاگر کر سکوں کہ ہم گوشت پیدا ہی نہیں کر رہے، اور ہم گوشت کی وجہ سے ہم دنیا میں کیا کر سکتے ہیں۔ اس کا تقریباً جو ہے 100 ارب ڈالر کی تجارت ہے حلال گوشت کی دنیا کے اندر، 100 ارب، کیونکہ یہاں پیمانہ ایسا طے ہو رہا ہے جو کہ ہلا کے رکھ دے گا ملکی معیشت کو، وہ یہ ہے کہ 100 ارب ڈالر کی تجارت ہے حلال گوشت کی، اور اس کے اندر ایک ہمسایہ ملک جو ہے وہ 6 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہا ہے، اور یہ نہیں کہ وہ گوشت نہیں کھاتا، جو گوشت وہ نہیں کھاتا وہ 6 ارب ڈالر کے اندر شامل نہیں ہے۔ میں ادھر ہی کلیئر کرتا جاؤں، کیونکہ فوراً یہ کہیں گے کہ وہ تو وہ گوشت کھاتا نہیں، جو گوشت وہ نہیں کھاتا وہ 6 ارب کے اندر نہیں ہے، اور ہم اس وقت اس پوری تجارت کے اندر 220 ملین ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ بھی فیڈ اور فیٹن نہیں، منڈی سے پکڑ کر چل سو چل ایسے ہی بھیج دیتے ہیں، جس کے اوپر جو ہے وہ دنیا آنکھیں بند کر کے اس لیے بیٹھی ہے کہ چلو یار یہ گلف کنٹریز کے اندر جو ہمارے غریب غربا، جو ہمارے کارندے ہیں، جو پتھر کوٹ کوٹ کے اور جو وہاں ڈیلی لیبر کر کے جو ہے وہ وہاں رہ رہے ہیں، وہ لوگ گوشت کھا لیتے ہیں، جو ہماری منڈی کے اندر سے گوشت جو ہے وہ جا رہا ہے۔ مثلاً میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دنیا کے اندر جو گوشت کی مارکیٹنگ ہے، اس کے اندر جو ہمارا گوشت ہے اس کی قیمت $3 پر کلو گرام ہے، اور میرے پاس جو فگرز وہ کوئی 70 ممالک کے ہیں، اس کے اندر جو ٹاپ پہ اس وقت ملک جو ہے وہ کر رہا ہے تجارت گوشت کی فروخت کی، وہ ان کا گوشت $60 جو ہے پر کلو گرام پہ جو ہے وہ بک رہا ہے، $3 $60۔ وہ میں آپ کو ویسے دے دوں گا تاکہ آپ اس کو اندر اس کا جو بریک اپ ہے اگر آپ وہاں دکھانا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایک اتھینٹک ڈاکومنٹ ہے، وہ میں دکھاؤں یا نہ دکھاؤں وہ اپنی جگہ کے اندر موجود ہے، اس کو ڈینائے یا اس کو انکاری جو ہے نا وہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے پاس ان گنت جانور ہیں، اور جو جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں وہ دنیا کے کسی ایک ملک کو عطا نہیں کیے۔ کسی کے پاس بکری ہوگی تو کسی کے پاس گائے ہوگی، کسی کے پاس اگر ہمارے پاس انڈیا کے پاس بھینس ہوگی تو دنیا کے کسی اور ملک کے پاس اونٹ ہوگا، ہمارے پاس بھی اونٹ ہوگا، ہمارے پاس گھٹا ہوگا، ہمارے پاس کیا ہوگا جو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ نہ ہو۔ نیوزی لینڈ کے اندر ہرن کی جو ہے نا وہ فارمنگ ہے، آپ دیکھ لیں کہ کیا آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ مائگریٹری برڈز کی جو ہے نا وہ بات کر لیں، آپ ٹرکی کی بات کر لیں، تو جو چائنا کا خاصہ ہے، چائنا اپنے ملک کے لیے 30% گوشت خود پیدا کرتا ہے اور سلاٹرنگ کرتا ہے اور گوشت بناتا ہے، 70% وہ امپورٹ کرتا ہے۔ ہماری آنکھیں شاید چندھیا گئی ہیں یا شاید ہماری آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، ہمیں تو چائنا نہیں نظر آتا۔ مان لیا کہ اب ہر کوئی جو ہے نا وہ بغلے بجانا شروع کر دے گا کہ جی اب ہم نے شروع کر دیا ہے، تو 75 سال کیوں نہیں کیا؟ یہ بھی میں مانتا ہوں کہ آپ پڑھے لکھوں کے جو چوچلے ہیں کہ جی وہ دیر آیت درست آیت، چلو دیر آیت درست آیت، لیکن وہ بھی پیمانے مانگے گا۔ آپ لوگوں کے لیے حیرانگی ہوگی کہ امریکہ کی 52 ریاستیں ہیں، چونکہ میں وہاں سے پڑھا ہوا ہوں، امریکہ کی 52 ریاستیں ہیں، اور امریکہ کی 52 ریاستوں کے 52 پیمانے ہیں گوشت کے، ہمارا پیمانہ ہی نہیں ہے۔ بیلجیم بلو کا جو گوشت ہے، جو نیدرلینڈ اور ہالینڈ اور ان ممالک کے اندر جو وہ پیدا کرتے ہیں، بیلجیم بلو یہ جانور کا نام ہے، یہ بچھڑے کا نام ہے، یہ گائے کا نام ہے، وہ بیلجیم بلو ڈبل مسل جانور انہوں نے پیدا کر لیا ہے۔ وہ مچھلی کے اوپر مچھلی، اب چونکہ وہ مچھلی کو ہم چونکہ مچھلی کی طرف لے جاتے ہیں تو میں صحیح لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں، تو جو مسل ہے وہ ڈبل مسل ہے، اور اس کے اندر اس کی ماں جو ہے وہ بیلجیم بلو کی وہ میکسیمم 4 بچے دیتی ہے، چاروں کے چاروں سیزیرین دیتی ہے، کیونکہ وہ بچہ دے ہی نہیں سکتی، وہ اتنا بڑا بچہ ہوتا ہے۔ ہمارا جو بچہ ہے وہ اوسط 22 کلو گرام کا ہوتا ہے،
بیلجیم بلو کا بچہ جو ہے وہ 46 کلو گرام کا ہوتا ہے. تو وہ اپنے پرائم اس کی جوانی کے اوپر چوتھا بچہ دینے کے بعد وہ گائے اپنے ملک کی گوشت کی ضروریات کے لیے وہ وہاں ذبح ہو جاتی ہے. برہمن ہے جو کہ انڈیا سے امریکہ والے لے گئے اور پچھلے 50 سالوں میں انہوں نے اس بریڈ کو ڈیولپ کر کے گوشت کی بریڈ بنا لی, فیٹرنگ کی بریڈ جو ہے وہ بنا لی. وہ ایک بہت خوبصورت جانور ہے, ہمارے جانوروں کی طرح ہے, اس کی وہ ہمپ ہے, گومٹ ہے, بہت خوبصورت. ہمارے قربانی کے اندر جو ہے نا وہ جانوروں میں اپنا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ڈال رہا ہے. یہاں اب اس کی بریڈ اور اس کے نر بھی پیدا ہو چکے ہیں کہ اب ہماری اپنی بریڈ جو ہے اسے ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں. کوبے جو ہے وہ جاپان کا گوشت ہے, وہ پیدا ہوتے ہی اس کو شراب کے اوپر اس گھٹے کو اور اس بکرے کو, لیمب کو وہ پالتے ہیں اور اس کو ذبح ہونے تک وہ شراب پہ اسے پالتے ہیں. نیوزی لینڈ میں چاکلیٹ کے اوپر جو ہے نا وہ ایک گھٹا اور ایک بکرا جو ہے نا وہ لوگ وہ پالتے ہیں اور اس کی قیمت 2 لاکھ روپے کلو ہوگی گوشت کی, لیکن اس کے خریدار موجود ہیں. اس لیے تو وہ پیدا کر رہے ہیں کہ خریدار موجود ہے, جب خریدار نہیں ہوں گے تو وہ پیدا کرنا ہی بند کر دیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے جتنے ہمارے جانور ہیں, ہمارے مریل جانور, ان کو ہم چارہ نہیں ڈالتے. کٹا اور نر پیدا ہو جائے تو کسان اس کو بوجھ سمجھتا ہے, اسے دودھ نہیں پلاتا اور باقی سارا دودھ جو تھوڑا بہت ہے وہ اسے نکال لیتا ہے اور کٹے کو مریل کر کے. جبکہ غیر ممالک کے اندر ان کو پاسچر فیڈ کہتے ہیں, اس کو پھر 40 دن 50 دن کے بعد اس کو چارے کے اوپر لگا دیتے ہیں اور پھر وہ جب فیڈ لاٹ فیٹرنگ میں ہوتا ہے تو وہ خود ہی اتنا موٹا فربا اور تازہ ہوتا ہے کہ وہ اسے اسی وقت بھی ذبح کریں. لیکن آپ ذبح اس وقت نہیں کر سکتے, آپ کو 90 دن کے دورانیے کے اندر سے جانور کو گزارنا پڑے گا. فیڈ لاٹ فیڈ سرٹیفائیڈ ہوگا, تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن ہوگی اور اس کے بعد دنیا کے اندر آپ اس جانور کو مارکیٹ جو ہے وہ کر سکیں گے. ورنہ وہ آپ کو دنیا کے اندر نہیں کر سکیں گے, اپنے ملک کے اندر جہاں آپ کی مرضی آپ کر لیں یا نہ کر لیں. دنیا کا اس وقت جو سب سے زیادہ گوشت جو مہیا کرنے والا ملک ہے وہ برازیل ہے. برازیل کے ایمبیسیڈر صاحب میرے پاس آئے تھے, ناشتے کے اوپر ہم اکٹھے تھے, پھر میں ان کو بہاولپور بھی لے گیا. میں نے ان کو ایک مشورہ دیا کہ جی آپ جانور یہاں پیدا کریں اور آپ جانور کہاں ایکسپورٹ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایران کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو اب آپ تصور کریں کہ ایران کا گوشت جو ہے وہ برازیل کے دارالخلافہ برازیلیا سے جب وہ چلتا ہے تو بندر عباس کے اوپر جو ہے وہ 65 دن کے اندر پہنچتا ہے. تو ہم تو 65 گھنٹوں کے اندر جو ہے نا وہ جانور وہاں پہنچا سکتے ہیں. تو ہمارے پاس آپ لوگوں کے لیے اور آپ کے ادارہ اور آپ کے اس یوٹیوب جو بھی اس کا نام ہے, یہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ہمارے ارد گرد یہ وہ حیران کن فگرز ہیں جو آج تک آپ کو یہ کسی نے نہیں دی ہوں گے. ہمارے ارد گرد دنیا کی 2/3 آبادی جو ہے وہ موجود ہے. ہمارے پاکستان, میرے وطن, میری مادر وطن کے ارد گرد دنیا کی 2/3 آبادی موجود ہے. تو 2/3 کا مطلب 2/3 کی مارکیٹنگ موجود ہے. کوئی نہ سمجھے تو وہ نہ سمجھے, تو باقی جن کاموں میں لگے رہیں تو وہ لگے رہیں گے. اس شعبے کو جو ہے راہ لیلا چھوڑ دیں گے تو پھر راہ لیلا تک ہی ہم اس کا کچھ حاصل جو ہے وہ کر سکیں گے. تو باقی اس کو آپ کو, اور اگر ہم فیڈ لاٹ فیکٹرنگ کے اندر بچھڑے کٹڑے گھٹے دمبے, آپ ایران میں چلے جائیں, میں گیا مشہد میں تو وہاں آزاد ہوٹلز موجود ہیں جہاں صرف دمبا اور گھٹا اور بھیڑ کا گوشت جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ پکایا جاتا ہے.